الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تکرم نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ ایک مشہور علمی گھرانے کے چشم و چراغ، زہد و تقوی کے پیکر، صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز اور کئی علوم پر دسترس رکھنے والے نوجوان عالم دین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو مزارات اولیاء پر رخ کرتے، صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے اور اپنی دلی مراد پاتے۔ ایک مرتبہ یہی عالم صاحب ایک علمی الجھن کا شکار ہوئے تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کا رخ کیا۔ 3 ماہ تک دربار یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ پر یوں گزارے کہ ہر وقت باوضو رہتے لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس بار معنوی جواب کے بجائے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے جواب حاصل کریں۔ آخرکار اس مشکل کے حل کے لیے انہوں نے کھردر لباس پہنا اور عصا اور وضو کا برتن تھاما اور خراساں کی جانب رکھتے سفر باندھ لیا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا تو عالم صاحب نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دیندار نظر آنے والے اور دنیا دار رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے وہاں ایک ایسے چہرے نظر آئے جو خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس اجنبی نوجوان پر پڑی تو ان میں سے ایک متکبرانہ چال چلتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، تم کون ہو؟ عالم صاحب نے سخت لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا، مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کہکہ لگا کر ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، لگتا تو صوفی ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نوجوان عالم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، آپ نے بالکل درست کہا، بے شک میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے عالم صاحب کو نچلی منزل میں ٹھہرا دیا اور خود بالا خانے میں چلے گئے۔ کھانے کے وقت ان کے آگے پھپھوندی لگی سوکھی روٹی رکھ دی اور خود بالا خانے میں مرغن غذائیں کھاتے ہوئے اس نوجوان عالم پر آوازیں کسنے لگے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے خربوزے کھائے اور چھلکے ان عالم صاحب کے سر پر پھینکنے لگے۔ ان نازیبا حرکات پر صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوجوان عالم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں سے نہ ہوں تو ضرور ان سے کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر اپنے دل کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے جو تان و تشنیع اور نازیبا حرکتوں کے باوجود پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ مسرور بھی تھا، اس سکون اور مسرت سے اس عالم صاحب پر یہ بات آشکار کر دی کہ دراصل اللہ عز و جل کے نیک بندوں کو بلند مقام و مرتبہ اذیتوں پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، برائی کو بھلائی سے ٹال کر اپنا جواب پانے والے یہ نوجوان عالم کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ علیہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے۔
حضرت سیدنا داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسی فیض کی جانب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں ارشاد فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سہارا پیر کامل آرا رہنما۔ یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خزانے لٹانے والے، عالم کو فیض پہنچانے والے اور اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ناقصوں کے لیے پیر کامل اور کاملوں کے رہنما ہیں۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 سنہ ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلہ جلاب و حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ حجویری جلابی کہلاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن نام علی اور لقب داتا گن بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ماہر انصاف پیر غلام دستگیر نامی علی رحمت اللہ الغنی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب اس طرح بیان فرمایا: حضرات محظوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ شجاع شاہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن عزر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی اکرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قد درمیانہ، جسم سڈول یعنی تناسب اور خوبصورت، اور گھٹا ہوا یعنی مضبوط تھا۔ جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھی، فراغ یعنی کشادہ سینہ اور ہاتھ پاؤں مناسب تھے۔ چہرہ گول تھا، نہ لمبا، سرخ و سفید، چمکدار رنگت کشادہ جبین یعنی پیشانی اور بال سیاہ گھنے تھے۔ بڑی اور خوبصورت آنکھوں پر خمدار گھنے آبرو تھی۔ سطو پتلی ناک، درمیانے ہونٹ اور رخسار بھرے ہوئے تھے۔ چوڑے اور مضبوط شانوں پر اڑتی ہوئی گردن، ریش یعنی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ بڑے جاذب نظر اور پرکش تھے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا لباس کے معاملے میں کسی قسم کا تکلف نہ پڑتے، میانہ روی اختیار فرماتے تھے۔ جو لباس میسر ہوتا صبر و شکر کرتے ہوئے زیب تن فرما لیتے۔ گویا آپ رحمت اللہ علیہ کا لباس نمود و نمائش کے لیے نہ ہوتا بلکہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے ہوتا۔ لباس سطو سے ہو راستہ اور امامہ ہو سر پر سجایا الہی۔ صلو علی الحبیب۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل آرا رہنما۔ ماشاءاللہ عز و جل یہ ہمیں داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ہستی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کے دربار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ عز و جل ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ یہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ میرے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، پھر وہ ٹوٹے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ لکھوں نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل
گئی وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ علی کی جو اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، وہ علی کی جو اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ وہ چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اب میں نعت کے لیے اولا عصری حسینی کے طالب علم جناب عبد الرحمن ان کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی فرمائیں۔